اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا ابو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فقد ابتلي بالتقیۃ وشدۃ الخوف اکثر واعظم مما ابتلي به آباؤه علیہم السلام وهذا واضح لمن لاحظ تاریخ احوالہ علیہ السلام وكذلك مولانا القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف كما اشرنا الیہ فی حرف الخاء المعجمہ۔ اتنی عبارت پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ابو ابراہیم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیت ہے۔ آپ کے ایک فرزند ابراہیم نام کے اور ایک فرزند حمزہ نام کے، ایسے تو فرزند بہت تھے لیکن جو مشہور بڑے بیٹوں میں سے تھے ان میں سے ایک ابراہیم اور ایک حمزہ۔ جناب حمزہ کی 3 جگہ قبر کے لیے ملتا ہے، یہی ایک حمزۃ الشرقی جو کہلاتا ہے یہاں پہ، اور جناب عبدالعظیم حسنی جن کی برابر زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور پھر ان کے جوار میں دفن ہوئے، یعنی سب سے پہلے وہاں پہ شہر رے میں تہران میں جناب حمزہ دفن ہوئے، 7ویں امام کے فرزند، اور ان کی زیارت کو جناب عبدالعظیم حسنی جایا کرتے تھے اور پھر ان کی بھی قبر وہیں پہ بنی۔ اور تیسری جگہ قم میں بھی جناب حمزہ کی قبر ہے، میں زیارت کرنے جا چکا ہوں۔ تو 7ویں امام کے بہت سے فرزند مختلف جگہ پہ دفن ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام مشہد میں، احمد چراغ شاہ چراغ جن کو کہا جا رہا ہے شیراز میں، قم میں، اور بھی شاہ جمال وہ بھی 7ویں امام کے فرزند وہ دفن ہے۔ چہل اختران میں کئی ایک فرزند ہیں، اس طرح سے متعدد جگہ پر امام کے فرزندان دفن ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین۔ امام کے فرزندوں میں بعض تھوڑا سا، میں نے اجمعین ضرور کہا ہے لیکن بعض تھوڑا سا گڑبڑ ہوئے، جیسے ایک کو زید النار کہا جاتا تھا، 8ویں امام کے بھائی، اور ان کے سلسلے میں تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بدلہ لیا بنی عباس سے اور ان کے گھروں کو جلایا اسی بصرہ اور اس علاقے میں، بہرحال لیکن وہ حق بجانب تھے بدلہ لینے میں۔ روش ان کی بھلے ہی امام کو پسند نہیں تھی، وہ اور بات ہے، لیکن خاندان اہل بیت میں جن جن لوگوں نے جہاں جہاں قیام کیا ہے بدلہ لینے کے لیے یا امر بالمعروف کرنے کے لیے یا ظالمین کو تخت و تاج سے بے دخل کرنے کے لیے، تو وہ سب نیتیں ان کی سب اچھی تھیں، لیکن گارنٹی نہیں تھی سب کے لیے کہ وہ حکومت پا جانے کے بعد، اپنے مشن میں کامیاب ہو جانے کے بعد اپنی اسی خالص نیت پر باقی رہ جاتے، سوائے جناب زید شہید کے لیے کہ معصوم امام نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ لو ظفر لوفا، اگر وہ پا جاتے حکومت تخت و تاج تو وہ جو نیت کیے ہوئے تھے وہ وفا کرتے۔ بہرحال 7ویں امام کے فرزندوں نے خوب بنی عباس کو ستایا نہیں کہیں جھلایا ہے، ان میں سے ایک زید النار کے نام سے مشہور۔ جناب حمزہ کے لیے مجھے زیادہ معلومات نہیں، جناب ابراہیم کے لیے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ ظاہراً یہ بہت ہی پاک و پاکیزہ اور بڑے فرزند ہونے کے ناطے، کیونکہ کنیت کا قانون یہ تھا یا بڑا بیٹا ہو یا بڑا بیٹا نہ صحیح کردار میں بڑا ہو تو اس کی بنیاد پر کنیت پڑا کرتی تھی۔ عام طور سے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت پڑتی تھی۔ حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کا نام عمران تھا لیکن آپ کو ابو طالب وہی کنیت ہی مشہور ہو گئی کیونکہ سب سے بڑے بیٹے طالب تھے ان کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے حضرت آدم
قیامت تک کے آنے والے بیٹوں کے باپ ہیں، لیکن ان کی کنیت کیا ہے؟ نہ ابو قابیل ہے، نہ ابو حابیل ہے، نہ ابو شیس، بلکہ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، کیونکہ سب سے بڑے بیٹے اشرف خلائق میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے ان کی کنیت ابو محمد پڑی۔ جناب ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ساتویں امام سے امام زمان علیہ السلام کی شباہت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شباہت پہلے کہی جا چکی ہے، سارے صفات اور اوصاف میں نہیں، بلکہ بارز ترین صفت میں ہم اماموں کی شباہت جو امام زمان علیہ السلام سے ہے اس کو ذکر کریں گے۔ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فقد ابتلی بالتقیۃ، مولا امام کاظم علیہ السلام بے پناہ تقیہ کے مورد میں آئے، آپ کو تقیہ کرنا پڑا۔ بہت کم ہیں روایات، لیکن بہت کم نشر و اشاعت دین و شریعت کا آپ کو موقع ملا۔ 14 سال تک کل ملا کر کے، ہو سکتا ہے اور بھی ہو جائے، لیکن 14 سال آپ کو خانہ ناکہ بندی، گھر میں محبوس کرنا، زندانوں میں، مختلف زندانوں میں رکھنا، وہ آپ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہے، پڑھا ہے اپنے بار بار۔ وشدت الخوف، چھٹے امام کے سلسلے میں نے کل ذکر کیا کہ 5-7 مرتبہ امام کو شہید کرنا چاہا منصور نے۔ 7ویں امام کے لیے اور زیادہ مشکل تھی، کیوں؟ اس لیے کہ منصور سے زیادہ خبیث کیا نام ہے ہارون الرشید تھا، اور پھر اس سے بھی ہارون الرشید سے زیادہ متوکل تھا۔ یہ ایک سے ایک تھے سب ظلم و ستم میں، لیکن نمایاں ظلم و ستم میں نمایاں منصور، دوانیقی یا دوانیقی اور ہارون الرشید، اور پھر اس کے بعد اور بھی ظالم گزرے ہیں، جیسے موسیٰ الہادی، اس نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا۔ چند دن کی حکومت ملی اور اس میں بھی امام کو شہید کرنا چاہا، پختہ ارادہ کر لیا، لیکن خدا کو بچانا تھا۔ خواب دیکھتا ہے کہ امیر المومنین تشریف لائیں، امام امیر المومنین علیہ السلام، اور پھر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جب ہم کو اللہ نے قدرت عطا کی تو ہم نے تمہارے اوپر رحم و کرم کیا، اور جب تم حکومت پا گئے ہو تو ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ مطلب سمجھ گیا، امام نے آیت پڑھی تھی، مطلب سمجھ گیا۔ صبح ہی اٹھنے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس نے اور بھی پلان بنایا 7ویں امام کو شہید کرنے کا، لیکن موت نے اس کو مہلت نہیں دی، اہتمام کرنے سے پہلے خود ہی مارا گیا۔ اس طرح سے چھوٹے موٹے جو بادشاہ ان ادوار میں گزرے ہیں، بہت کم حکومتیں ان کو ملی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کے نشانے پر یا معصومین علیہم السلام رہتے تھے یا ان کے مخلص چاہنے والے۔ ہارون الرشید بہت بڑا خبیث بادشاہ عباسی گزرا ہے، اس نے کئی مرتبہ امام کو قتل کرنا چاہا۔ کس قدر تقیہ اور شدت خوف کا ماحول تھا۔ اچھا، ہارون الرشید ڈرتا بھی تھا اس جہت سے کہ ان اماموں کی، خاص طور سے 7ویں امام کی عبادت اور ان کے تقوی و پرہیزگاری اور سب لوگوں کے سامنے تھی۔ اہل بیت کو بنی ہاشم تو بنی ہاشم ہی ہیں، چاہتے ہی تھے، بنی عباس میں بھی بہت سے ایسے نرم گوشہ رکھنے والے تھے، خاندانی لوگ ان کے، تو خوف بھی کھاتا تھا، لیکن اس کے باوجود کئی مرتبہ پلان بنایا، ناکام رہا۔ عبارت جو ذکر ہوئی ہے علامہ مجلسی کی کتاب میں بہار میں، وہ ایک فقرہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ جناب علامہ مجلسی کسی بزرگوار سے نقل کرتے ہیں، آراز قتلہ، ہو کے زمین پر لوٹے امام کاظم علیہ السلام کی طرف، آراز قتلہ علی سائر جندہ و فرسانہ، بڑے بڑے جو بھی سپہ سالار تھے، ہر فوج کی جو ٹکڑی کا جو فوج کا جو سپہ سالار تھا، نہ صرف یہ کہ سپہ سالاروں کو بلکہ تمام فوجیوں کو جن سے بھی امکان تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے، ارز قتلہ علی سائر جندہ و فرسانہ، ہر پہلوان، ہر سپہ سالار، ہر فوجی کے سامنے امام کو شہید کرنے کا پلان رکھا، مگر سب نے انکار کیا۔
بہت سے اس میں بگڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ساتویں امام کی عظمت کو جانتے تھے۔ چھٹے امام کے ہی زمانے سے ساتویں امام کے علوم کا چرچا تھا۔ ابو حنیفہ نے سوال کیا ہے اور متعدد سوال و جواب، کبھی اب موقع ملا تو ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تو امام کے علوم، امام کی پاکیزگی و طہارت و عصمت کا چرچا تھا۔ اب جب اس نے بغداد بلایا تو وہاں کے لوگ جو نہیں آشنا تھے وہ بھی جان گئے۔ نتیجے میں کوئی بھی ایک بھی فوجی تیار نہیں ہوا، ایک بھی سپاہی تیار نہیں ہوا کہ امام کو شہید کرے۔ اب کیا کرے؟ بہت پلان بنایا۔ آخر میں اس نے یہ سوچا کہ نہ بغداد کے نہ حجاز کے دور دراز علاقوں کے بے دین لوگوں کو، جو خدا و رسول سے ایسا نام بھی نہ سنا ہو اسلام و مسلمین کا، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے۔ کوئی مسلمان، نہ عباسی، نہ ہاشمی، نہ کوئی اور بغدادی، یہاں کوئی بھی ان کو شہید نہیں کرے گا، اور اپنی گردن پہ بھی نہیں لینا چاہ رہا ہے، بچنا بھی چاہ رہا ہے۔ نتیجے میں افریقہ کے وہ ملک جو اس کے سیطرے میں تھے، جو اس کے تحت تسلط تھے، قلمرو اسلامی میں آتے تھے، وہاں کے گورنروں کو، اپنے گورنروں کو، بادشاہوں کو، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں خلیفہ تھا یہ، اور بقیہ اس کے سمجھ لیجئے بادشاہی ہی کرتے تھے۔ بہرحال ان کو لکھا کہ ایسا کرو، اپنے علاقے کے ایسے لوگوں کو طلب کرو کہ جو اصلاً جنہوں نے اسلام اور رسول اسلام اور اللہ کا نام تک نہ سنا ہو، نہ جانتے ہوں اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اسلام کیا ہے۔ نتیجے میں سرگرم ہو گئے وہاں کے گورنر لوگ، خود تو کچھ نہیں کیے، اس لیے کہ جانتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت سے، لہٰذا اچھا اس میں لکھا بھی کیا تھا خط میں کہ مجھے ایک بہت بڑا امر، ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ جس کو کوئی بے دین ہی انجام دے سکتا ہے۔ نہیں لکھا کہ مقصد کیا ہے۔ اور پھر افریقہ کے مختلف علاقوں کے وہ لوگ جو عربی بالکل نہیں جانتے تھے، اسلام و مسلمین کا نام نہیں سنا تھا، رسول اسلام کو نہیں جانتے تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے، ان لوگوں کو 50 لوگوں کو مختلف علاقوں سے اکٹھا کیا گیا، اور ان کو بڑی ہی آؤ بھگت کے ساتھ پیسہ جو بھی دینا تھا وہ سب دے کر کے بھیجا گیا۔ جب ہارون رشید کے پاس پہنچے تو روایت میں عبارت میں یہ ذکر ہوا اکرمہم، خوب خاطرداری ان کی۔ حالانکہ وہ کیا تھے؟ اوباش قسم کے لوگ تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، دین و اسلام اور کوئی ایسا نام تک نہیں سنا تھا۔ اس نے خوب ان کی عزت و توقیر کی، خوب کھلایا پلایا اور کہا من ربکم، جیسے کہ منکر و نکیر قبر میں پہنچا، من ربکم ومن نبیکم، مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے کہا لا نعلم لنا ربا ولا نبیا، نہ تو ہم کسی پروردگار و خدا کے قائل نہ جانتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی نبی ہے، تم اپنا کام بتلاؤ۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے اور عربی تو بالکل نہیں، ایک مترجم تھا جو ان کو بتاتا تھا کہ یہ کہا بادشاہ نے، یہ کہا تم، تو لوگ جواب دیتے تھے۔ امام کو اس نے ایسی جگہ محبوس کر رکھا تھا کہ جس جگہ اور جگہ امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، میں بیان کر چکا ہوں، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جب شہید کرنے کا پروگرام بنا، 50 آدمی داخل کرنا ہے، تو اس نے بڑی جگہ پر امام کو رکھا، اور وہاں پہ ایک روشن دان تھا، اونچائی پہ جا کر کے بیٹھا اور روشن دان سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے امام کو یہ لوگ شہید کرتے ہیں۔ وہاں پہنچ گیا، یہ لوگ خوب خاطرداری کے بعد اس دروازہ کھولا گیا اور ان کو داخل کیا گیا۔ ادھر داخل کیا گیا، ادھر روزنہ سے، روشن دان سے ہارون رشید پورا منظر دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوئے، وہ گلیہارا تھا، کیسے تھا، جیسے ہی ان لوگوں کی نگاہ، وہ 50 آدمی جنہوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا، عربی نہیں جانتے تھے، جب وہ لوگ اندر داخل ہوئے ارتعدت فرائسہم،
سارے 50 آدمیوں کے پورے جوڑ کانپنے لگے، اور وہ لوگ آگے بڑھے امام کی خدمت میں، ہاتھوں کو نہیں، پیشانی کو نہیں، قدموں کو چومنے لگے۔ نہیں جانتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اور وہ منظر پورا جو ہے روزنہ سے دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے قدموں کو چوما، اور قدموں کو چومنے کے بعد بالکل کانپ رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ کتنی دیر لگی معلوم نہیں۔ ادھر روزنے سے وہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، فوراً اس نے اپنے وزیر کو بلایا کہ ان لوگوں کو باہر نکالو، کہ اگر یہ بھانڈا پھوٹ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ سب کو باہر جب نکالنے کا حکم دیا وزیر نے دروازہ کھول کر کے، تو روایت کہتی ہے رجعوا القہقرہ، امام کی طرف رخ تھا تو منہ موڑ کر کے واپس نہیں ہوئے، ویسے ہی امام کے سامنے سے ایسے پیچھے پشت کی طرف چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ دروازے سے باہر نکلنے کے بعد عبارت کچھ اس طرح سے ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ نہ منصور کے پاس گئے، نہ کچھ انہوں نے مطالبہ کیا، نہ کچھ، سیدھے واپس پہنچے اور اپنے اپنے گھوڑوں پر یا جن جن سواریوں پہ آئے تھے سیدھے واپس چلے گئے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ 50 لوگ جو خدا و رسول کو بھی نہیں جانتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ کیا ہوا تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس روایت میں تو آگے پیچھے کچھ نہیں ملا۔ جلد نمبر 48 امام کاظم علیہ السلام کے اوپر پوری ہے بہار کی، جس میں تفصیلی واقعات، ولادت، شہادت اور امام کے مکارم اخلاق، معجزات اور بیانات سب نقل ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی ڈھونڈا، مجھے اور کچھ نہیں ملا۔ کبھی کسی سے سنا تھا کہ وہ لوگ جتنے آئے تھے وہ سب کے سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، کئی مرتبہ امام ان کی مدد کر چکے تھے۔ امام ہوتا ہے، شرق و غرب عالم میں کوئی کہیں بھی رہے۔ وہ لوگ جب داخل ہوئے تو امام کی ہیبت سے نہیں، امام پتلے دبلے ہو چکے تھے، بہت ہی لاغر ہو چکے تھے۔ خود یہی ہارون رشید اپنے ایک فضل ابن ربیع سے یا فضل ابن سہل سے یا کسی ایک اس شخص سے کہ جس کا آنا جانا تھا، درباری تھا، اوپر بیٹھا ہوا تھا چھت کے اوپر، قلعے کے اوپر۔ اس نے کہا کہ فلانی، ظاہراً فضل ابن ربیع تھا، اس نے کہا کہ نیچے دیکھو۔ کہا دیکھا، کیا دیکھا؟ کہا ایک کپڑا سفید سا پڑا ہوا ہے۔ بولے دقت سے دیکھو، غور سے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ کوئی آدمی سجدے کی حالت میں ہے۔ اس قدر پتلے دبلے امام کاظم علیہ السلام ہو گئے تھے، اور ان کی عبادتوں کو یہ دیکھ رہا تھا، اس لیے بہت زیادہ خوف زدہ بھی تھا۔ شدت تقیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بے پناہ شدت تھی۔ اس لیے امام کاظم علیہ السلام سے شروع کریے 11ویں امام تک، بہت سے ان اماموں نے سوال کا بعض وقت جواب نہیں دیا ہے، حتیٰ چھٹے امام، بہت توجہ سنیے، اسماعیل ابن فضل ہاشمی، یعنی خاندان ہاشم میں سے ہیں، لیکن چھٹے امام سے بہت حدیثیں سنی تھیں، اور ایک موضوع پہ انہوں نے بہت حدیثیں سن رکھی تھیں۔ کوئی صحابی پہنچا، اس نے سوال کیا، چونکہ موضوع ایسا تھا کہ جس موضوع پہ انہوں نے بہت تخصص حاصل کر لیا تھا، اس تخصص کا ایک اشارہ میں کرتا چلوں۔ تزوج ب60 امرأۃً، اسماعیل ابن فضل ہاشمی امام سے دوسرا شخص آ کر کے سوال کر رہا ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو، اسماعیل نے مجھ سے بہت احادیث حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں، اور جو تمہارا سوال ہے ظاہراً، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہراً مبتلا بہ سوال تھا اس کا۔ اس نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل نے بہت احادیث مجھ سے سیکھی ہے، جاؤ ان سے سوال کرو، اور پھر وہ پہنچا اور ان سے سوال کیا۔ بہرحال تو کبھی کبھی
چھٹے امام بھی جو جن کے منبر کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں کبھی کبھی خود جواب نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح 7ویں امام 10ویں امام زندان میں ہیں، اشارہ سے دور سے اشارہ کر دیا کہ میرے قریب بھی نہیں آنا، کیوں؟ اس لیے کہ تقیے کا شدید ماحول تھا، اماموں کو موقع نہیں ملا۔ تبلیغ دین اور نشر شریعت کا جتنا کیا وہی ہماری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام کو باقاعدہ موقع ملے گا، نہ جانے کتنے احکام، کتنے دستور امام زمان علیہ السلام اسی قرآن سے، انہی سنتوں سے جو پیغمبر اسلام نے بیان کیے نشر کریں گے۔ لوگ کہیں گے تو نئی شریعت لے کر، نئی شریعت نہیں، شریعت کے احکام کے اوپر ہم نے گرد ڈال دی ہے، احکام کے اوپر گرد ڈال دی ہے۔ چند حدیثیں ہمارے پاس، کتنی حدیثیں ہیں؟ 85,000 بس۔ 85,000 میں کتنی فضیلت کی حدیثیں ہیں، معجزات ذکر ہوئے ہیں، روایت جسے کہیں جن سے احکام نہ ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں۔ وسائل شیعہ میں تقریباً کتنی ہے؟ 30,000 کے آس پاس۔ کتب اربعہ میں 16,000 کے آس پاس، جس میں ان سے تکرار بھی ہوتی ہے۔ بہرحال یعنی 1,00,000 حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے احکام کی، کنفرم 1,00,000 حدیث آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ 70,000 40,000 30,000 حدیثیں بہت سے اصحاب جو ہے سنے ہوئے تھے۔ خیر، عبارت پہ واپس آتے ہیں۔ کیا ہے تشبیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جناب امام زمان علیہ السلام کو؟ شدت تقیہ، خوف۔ اب یہ خوف، امام زمان علیہ السلام تو پردہ غیب میں ہے، تو کاہے کا خوف؟ صحیح جواب دیا جا چکا ہے، 5 علامتیں، 5 وجہیں ذکر کی جا چکی ہیں اسی درس میں۔ آج میں صرف جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ 1، خوف قتل۔ زرارہ سے امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان للقائم منا غیبتین احدہما اطول من الآخر، اور اس کے بعد امام سے جب انہوں نے مولا غیبت کیوں؟ ولما قال لأنہ یخاف، عبارت کہہ رہے ہیں لأنہ یخاف قتلہ، اور پھر اس کے بعد امام نے اپنے شکم کی طرف یا سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ہے قتل کا خوف، اور امام پردہ غیب میں قتل سے بچنے کے لیے ہیں۔ عوام کے سامنے جب آپ یہ ذکر کریے گا تو آگے پیچھے دیکھ کر کے، حالانکہ یہ بھی عوام کے پاس جائے گی۔ معصوم امام سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، کسی کا خوف نہیں سوائے خدا کے، مگر امام معصوم مأمور ہیں کہ آپ اپنی زندگی بچائیے، آپ کو تبلیغ کرنی ہے، آپ کو دین و شریعت پہنچانا ہے اتنی مدت تک۔ تو ائمہ طاہرین کی شہادت، اللہ شہادت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہ کروں، قتل کہوں، خدا ناپسند کرتا ہے۔ خداوند متعال معصومین اور مومنین کے قتل کو ناپسند کرتا ہے، شہادت کہتا تو مسئلہ اٹک جاتا۔ اس لیے جس چیز کو خدا ناپسند کرتا ہے معصومین بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر موقع آ جائے شہادت کا تو جام اٹھا کر کے شربت کا پی لیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو شدت خوف، شدت تقیہ میں ایک وجہ غیبت کی جو ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قتل کا خوف۔ دوسرے، میں تھوڑا سا عبارت بھی پڑھوں تاکہ جو ہے لطف جو کلام معصومین علیہ السلام کا ہے، اور کلام معصومین علیہ السلام نور ہوتا ہے۔ یا زرارہ لا بد للقائم علیہ السلام من غیبت، پوچھا ولما قال یخاف علی نفسہ واومأ بیدہ الی بطنہ، امام نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل کرنے کا۔ کمال الدین میں باب 44 میں حدیث ہے۔ دوسری وجہ امیر المومنین علیہ السلام سے سنیے، یہ سب باتیں گزر چکی ہیں، میں جلدی کلام معصومین علیہ السلام کی روشنی میں دہرانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اصحاب خاص کچھ اصحاب ہیں، امام فرماتے ہیں میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے یہ دونوں بیٹے قتل کر دیے، یعنی شہید کر دیے جائیں گے، میری اولاد میں
بہت سے لوگ شہید کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن ہمارے قتل کا اور خون کا بدلہ لینے کے لیے خدا نے کسی کو مقرر کر رکھا ہے۔ امام کے کلمات، یطالب بدمائنا، وہ جب آئے گا تو ہمارے خون کا مطالبہ کرے گا، یوں ہی کھیرے ککڑی کی طرح سے ہر ایک کو نہیں قتل کریں گے، بدلہ لیں گے، منتقم ہیں۔ یطالب بدمائنا وَلَيَغِيبَنَّ عَنْهُمْ تَمْيِيزًا لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ۔ دوسری وجہ کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیب میں کیوں؟ کیا خداوند متعال ان کو حاضر رکھتے ہوئے، حضور رکھتے ہوئے نہیں بچا سکتا؟ معجزاتی طور پر خدا معجزاتی طور پہ بچانا نہیں چاہتا، حقیقت ہے یہ۔ وجہ کیا ہے؟ امام امیر المومنین اسلام فرماتے تمییزاً لأہل الضلالۃ، گمراہ ہونے والے، وہ بھی کس میں سے؟ جو گمراہ ہیں، سلفی، وہابی، حنفی، مالکی، شافعی، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، ہم میں، اور یہ بہت توجہ سنیں، ہماری بات ہو رہی ہے۔ لأہل الضلالۃ حتی یقول الجاہل، یہاں تک کہ جاہل کہنا شروع کر دے گا۔ خوب، وہ تو مخالف ہیں، وہ تو کہتے ہیں حسن ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یا پیدا ہوئے تھے مر گئے، یا مختلف چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ہم قائل ہیں کس چیز کے؟ کہ امام پیدا ہو چکے ہیں۔ بعض سنی 40-50 علماء قائل تھے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ہم قائل ہیں امام کی ولادت کے اور ان کے حضور کے اور غیبت کے بھی، حضور آئندہ اور غیبت فی الحال۔ امام امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں دوسری وجہ امام کے پردہ غیب میں جانے کی یہ ہے کہ مومنین میں سے جو گمراہ ہونے والے ہیں ہو جائیں، جو حق پر باقی رہنے والے، امامت پر باقی رہنے والے ہیں باقی رہ جائیں۔ تمییزاً لأہل الضلالۃ، گمراہ ہونے والے گمراہ ہو جائیں، یہاں تک کہ جاہل یہ کہے گا ما للہ فی آل محمد من حاجۃ۔ خوب، یہ بیان کیا جا چکا، یہ دوسری وجہ۔ اسی دوسری وجہ میں تو یہ جو تمییز ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ دلیل اور بھی، ساتویں امام فرماتے ہیں انما ہیا کی زمین پلٹ رہی غیبت کی طرف۔ امام جو پردہ غیب میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت من اللہ عز وجل امتحن بہا خلقہ، خداوند متعال امام کو پردہ غیب میں بھیج کر کے امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ کس کا امتحان؟ ان کا جو امامت کے قائل ہیں، ان کا جو امام کو زندہ اور سلامت مانتے ہیں، ان کا امتحان خلائق میں سے جو امامت کے قائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں اور امام کے زندہ رہنے کے قائل ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ محنت، محنہ یعنی امتحان، امتحان ہے خدا کا، خدا کی طرف سے، امتحان بہا خلقہ۔ چھٹے امام یہاں تو ایک دم صریحی طور پر ہے۔ دوسری وجہ کیا چل رہی ہے؟ تمییز اہل ضلال، گمراہ لوگ کٹ جائیں، چھٹ جائیں۔ ساتویں امام نے کیا کہا؟ امتحان۔ چھٹے امام کی عبارت سنیے، ان اللہ عز وجل یحب ان یمتحن الشیعۃ، صاف لفظوں میں شیعہ لفظ استعمال کیا گیا۔ ہمارے چاہنے والے جو اپنے آپ کو مذہب کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے شیعہ کہتے ہیں، خداوند متعال پسند کرتا ہے، اس نے چاہا ہے۔ کیا چاہا ہے؟ ان اللہ عز وجل یحب ان یمتحن الشیعۃ۔ اگر معروف کا صیغہ پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، ان اللہ عز وجل یحب ان یمتحن الشیعۃ، خداوند متعال شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور اگر مجہول، ان یمتحن الشیعۃ، تاکہ شیعوں کا امتحان لیا جائے۔ صریحی طور پر ہمیں پتہ چل گیا کہ امام کے غائب ہونے، پردہ غیب میں جانے کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمارا امتحان۔ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، ہمارا امتحان۔ اور یقیناً اتنی بال کی کھال نکالنے والے لوگ بھی امامت کے عقیدے سے پھر جائیں گے۔ تیسری وجہ، کان بالشیعۃ عند فقدہم الثالث من ولدی، آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ میرا تیسرا فرزند کالنعم، بالکل چوپائے کی طرح سے شیعہ ہو جائیں گے۔ یطلبون المرعى، چراگاہ تلاش کریں گے، جیسے جانور جب بھوکے ہوتے ہیں، گڈریے نے کیا بولیں گے اس کو، چوپان نے ان کو چھوڑا، وہ بھاگ کر کے جہاں جہاں گھاس پھوس ملتی ہے وہ جا کر کے چراگاہ تلاش کرتے ہیں۔
8वें इमाम फरमाते हैं कि जब मेरा आखिरी फर्जंद, हालत तीसरे होंगे या चौथे होंगे, जी, पहले बेटे 9वें इमाम, दूसरे 10वें इमाम, तीसरे 11वें इमाम, चौथे होंगे, लेकिन रवायत में 40 लिखा हुआ था, हो सकता है पोते के उन्वान से हुआ। कन्ना में यतलबून अलमरआ, शियों की हालत ये हो जाएगी, अभी तो हम लोग बहुत बचे हुए हैं, हालत ये हो जाएगी कि चरागाह जैसे जानवर घास फूस वगैरह तलाश करते हैं, ऐसे फला ये जुदून हो, असन मरआ नहीं पाएंगे, जहाँ खा सकें, जहाँ पनाह ले सके नहीं पाएंगे। लेअन्ना इमामहुम यगीबु अनहुम, क्योंकि उनके इमाम उनसे गायब हो जाएंगे। लेअल्ला यकूना लेअहदिन, ये तो अलग वजह है, एक वजह ये बयान की गई है। अगली वजह, इमाम की गर्दन पर किसी की बैत ना हो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। हर इमाम मासूम, ये अवाम में बयान करते हुए बहुत एहतियात करेगा, हर इमाम मासूम भले ही हाथ पे हाथ रख करके बैत न करे, हम कायल भी नहीं हैं, पहले मैंने ऐलान कर दिया, हम कायल नहीं हैं। कायल होने वाले या जाहिल हैं या गाफिल हैं, या जाहिल हैं या गाफिल हैं, लेकिन इसके बावजूद कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की, हाथ पे हाथ नहीं रखा है, और ये इसलिए ताकि मोमिनीन को ये शुबहा ना हो जाए कि ये जो खलीफा है ये हक़ बजानिब है, ये जो कह रहा है वो दीन है, शरीयत है। मासूमीन ने बैत नहीं की, लेकिन बैत ना करने के बावजूद आप हिंदुस्तान में रहें, जिसकी हुकूमत हो उस हुकूमत के तहत आप करार पाएंगे, कहलाएंगे। कानून की मुखालिफत नहीं कर सकते, करेंगे तो आपके मर्जा मना करेंगे, वाज़ेह है। ऐसे ही मासूमीन अलैहिस्सलाम बाज़ उमूर में, बार बार कह रहा हूँ, बाज़ उमूर में ताबे थे जिनसे दीन और शरीयत को नुकसान न पहुँचे। मासूमीन अलैहिस्सलाम कान्नहु बैत में थे, बैत नहीं की थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कान्नहु बैत में थे। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन से लेकर के 11वें इमाम तक जिस इलाक़े में, जिस सरबराह हुक्मरां के इलाक़े में थे, वो उस हुकूमत के ताबे थे, मुखालिफत नहीं कर सकते थे, वरना उनको बहाना मिल जाता शहीद करने का, है कि नहीं। तो इमाम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने इस हदीस की वजाहत में ये कहा है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम अगरचे ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने बैत नहीं की थी, लेकिन कानून के दायरे में थे, हुकूमतों के कानून के दायरे में थे, मुखालिफत नहीं कर सकते थे। लेकिन सिवाय एक के, वो कौन? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, उनको पर्दे गैब में इसीलिए खुदा ने रखा है, लिअन ला यकूना लिअहदिन फ़ी उनुक़िही बैअतन, ताकि इमाम की गर्दन पे किसी की भी बैत ना हो। कोई भी हुकूमत करे, किसी भी इलाके में कोई भी बादशाह हो, चूँकि इमाम किसी के सामने नहीं है, लिहाजा उनकी गर्दन पे बैत नहीं। एक और वजह जो इमाम ने बयान की है, छठे इमाम ने, लिअन्नल्लाह अज़्ज़ व जल अबा इल्ला, खुदावंद मुताल ने इनकार कर रखा है मगर ये कि हो, वो क्या है? इल्ला अन तजरिया फ़ीहे सुननुल अंबिया फ़ी ग़यबातिहिम, अंबिया को की बहुत सी सीरतें थीं, उनमें से एक सीरत क्या थी? बहुत से अंबिया गैब में चले जाते थे, पर्दे गैब में चले जाते थे। खुदा चाहता है कि जो अंबिया की सीरत रही है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में जारी हो। एक मरतबा इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। इस्तीफ़ा ओ मुददहिम, कितने अंबिया? 1,40,24,000 के हम कायल हैं ना, उसमें कितने पर्दे गैब में गए? चंद का नाम ज़िक्र है, लेकिन बहुत से अंबिया पर्दे गैब में गए हैं। इमाम के इबारत से पता चलता है इस्तीफ़ा ओ मुददहिम, जितनी मुद्दत सारे अंबिया की गैबत हुई है, जितनी मुद्दत, वो सारी इस्तीफ़ा होगी। जब पूरी हो जाएगी तब इमाम पर्दे गैब से आएंगे। कब पूरी होगी, कितनी पूरी होगी, कब मालूम है। अगली बात, और आपकी ज़हमत तमाम, टाइम ज़्यादा हो गया। पाँचवें इमाम फरमाते हैं इज़ा ग़ज़िबल्लाहु अज़्ज़ व जल, ये भी शियों से इसका ताल्लुक़ है। अला खल्क़िही नहाना अन जवारहिम, खुदावंद मुताल जब किसी कौम पे गज़बनाक होता है तो हम अहले बैत को उनसे दूर कर देता है।
جاؤ، یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال جب غضبناک ہوتا ہے تو اہل بیت کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کی کیا اس میں مذمت ہے، عیب ہے؟ نہیں، یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں کے درمیان ان کو رکھا جائے۔ یہ ایک عبارت، اسی طرح سے اور بھی عبارتیں ہیں۔ ان سب وجہوں کی وجہ سے خداوند متعال نے امام زمان علیہ السلام کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ سب سے بڑی وجہ، سب سے اہم وجہ ہمیں نہیں پتہ، کیوں؟ اس لیے کہ خود معصوم اماموں نے فرمایا ہے کہ اصل وجہ، سب سے بڑی وجہ، سب سے بہت سی وجہیں اس وقت پتہ چلیں گی جب امام زمان علیہ السلام خود تشریف لائیں گے۔ تو یہ مشابہت شدت خوف کی اور بھی بیان کرنی تھی، وقت نہیں بچا۔ والحمدللہ رب العالمین۔